ناظرین، کل شہر لاہور میں ظالم سنگ دل ماں نے شفاقیت کی انتہا کر دی، اپنے ہی تینوں بچوں کی جان لے لی۔ ابھی تک جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں ساری جھوٹ پر مبنی ہے۔ وجہ مین ریزن نہیں بتائی گئی جو پولیس کی طرف سے فائنلائز کی گئی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی، شوہر اپنے بچوں کی خاطر اپنے بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، بیوی نے عشق کہیں اور لگایا ہوا تھا۔ اپنے ہی آبائی علاقے جھنگ میں ایک اس کا جو دوست تھا، اس کا نام شہریار پولیس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، اس کا سی ڈی آر بھی نکلوایا گیا ہے۔ اس نے پہلے قتل کر دیا اپنے تینوں بچوں کو، اور پھر اپنے ہی شوہر کو کال کر دیا ہے کہ میرا بی پی لو ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، فوری آ جاؤ۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ باہر سے چلی جاتی ہے اور اس نے 3 بچوں کو قتل کر دیا ہوا ہے اوپر۔ کیا ماں بھی کبھی قاتل نکلی ہے؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ماں اپنے 3 کم سن بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گی، اور پھر وہاں پہ پولیس کے سامنے ڈرامے بھی کرتی رہی، باقاعدہ بے ہوش ہو رہی تھی، بار بار رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ بالکل وہ ایک کریکٹر تھی خاتون، اور پولیس کے سامنے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صبح صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، کل شہر لاہور میں ایک ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا جہاں پہ ایک ظالم سنگ دل ماں نے شفاقیت کی انتہا کر دی، اپنے ہی تینوں بچوں کی جان لے لی۔ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد اسلم صاحب کہ کیا وجہ تھی، کس وجہ سے اس عورت نے اپنے بچوں کی جان لی اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، اور انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، بلکہ انسانیت 20 فیصد اٹھی ہے۔ یہ ایک اہم پیش رفت پولیس کی طرف سے آئی ہے۔ ابھی تک جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں ساری جھوٹ پر مبنی ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی ایک ابھی تک ایسا وجہ مین ریزن نہیں بتائی گئی جو پولیس کی طرف سے فائنلائز کی گئی ہے۔ ایک اہم پیش رفت وہ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتا دیتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی، شوہر اپنے بچوں کی خاطر اپنے بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، بیوی نے عشق کہیں اور لگایا ہوا تھا، لیکن اس کا شوہر اس کو روکنے کی بجائے یہی کہتا رہا کہ میرے سے طلاق نہ لو اور میرے بچوں کا خیال رکھو، میرا خیال رکھو، اور یہ جو آپ کہیں اور عشق مشوقی کر رہی ہو وہ چھوڑ دو۔ لیکن ابھی تک صرف ہم نے یہ الزامات لگتے ہوئے دیکھا ہے اس کے شوہر پر کہ وہ زناکاری کے لیے اور دیگر ایسی مشکوک سرگرمیوں میں اس کو دھکیلتا تھا، لیکن خاتون کی طرف سے اس کے اوپر الزامات، خاتون نے پولیس کے سامنے یہ سارے موقف رکھے اور اپنے بیانات بدلتی بھی رہی، لیکن پولیس نے حتمی فیصلہ تفتیش کے بعد ہی کرنا تھا، اور جو بچوں کی ماں ہے وہی قاتل ہے، اور اس کے والد کا، بچوں کے والد کا اس قتل کے پیچھے کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا رول نہیں ہے، نہ ہی اس نے کوئی مدد کی ہے۔ ہاں، یہ جو خاتون ہے یہ اکیلی ہی اس اپنے بچوں کی قاتل ہے، اور اس کا جو عشق تھا، جو محبت تھی، وہ شادی کے بعد بھی جاری رہی۔ اپنے ہی آبائی علاقے جھنگ میں ایک اس کا جو دوست تھا، اس کا نام شہریار پولیس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے، اس کا سی ڈی آر بھی نکلوایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عرصے سے رابطے میں تھی۔ تو حماد بھائی، یہ قتل کے پیچھے بھی شہریار کا کہیں پہ ہاتھ ہے؟ بالکل، شہریار کا پولیس کے مطابق کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ وہ موقع پر موجود تھا، نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی میسج یا اس طرح کی کوئی وائس میسج، ہاں میں قبول کر لوں گا، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے شوہر پر دباؤ ڈالتی تھی طلاق کے حوالے سے۔ شوہر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اپنے بچوں کے فیوچر کو بھی دیکھتا تھا، اپنے آپ کو بھی دیکھتا تھا، ایک گھر کی عزت کو بھی بچانا تھا، لیکن وہ دباؤ ڈالتی رہی اور یہ برداشت کرتا رہا، اور بالآخر خاتون نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا کہ اپنے ہی بچوں کی جان لینے کا فیصلہ کیا، اور ڈرامائی انداز میں اس نے پہلے قتل کر دیا اپنے تینوں بچوں کو، اور پھر اپنے ہی شوہر کو کال کرتی ہے کہ میرا بی پی لو ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، فوری آ جاؤ۔ وہ کام کاج کے سلسلے سے گھر سے باہر تھا، بیوی کی کال پر فوری آتا ہے، اور باہر سے ہی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ باہر سے چلی جاتی ہے، اور اس نے 3 بچوں کو قتل کر دیا ہوا ہے اوپر۔ لیکن جب وہ واپس آتا ہے اپنی بیوی کو اوپر چھوڑنے جاتا ہے، کیونکہ وہ 2nd فلور پہ یہ ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، تو جب چھوڑنے جاتا ہے تو وہاں پہ بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، 2 بچوں کے ہاتھ میں چھریاں ہوتی ہیں، ایک کم عمر کم سن تقریباً 1.5 سال بھی پورے نہیں ہیں اس کے، اور ایک 4 سال کا بتایا جا رہا ہے اور ایک 5 سال کا بتایا جا رہا ہے، تو 3 کم سن بچے،
ان کے ہاتھوں میں چھریاں اور گلے کٹے ہوئے, اور اس نے یہ فیل کرایا کہ بچے چھریوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی جان لے لیا یا کسی نے آ کے مار دیا, اس نے جو بھی سوچا ہوا تھا. اور پھر وہاں پہ پولیس کے سامنے ڈرامے بھی کرتی رہی, باقاعدہ بے ہوش ہو رہی تھی, بار بار رو رہی تھی, گڑ گڑا رہی تھی کہ میرے بچے میرے بچے. بالکل وہ ایک کریکٹر تھی خاتون, وہ بار بار بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی اور پولیس کے سامنے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی تھی, لیکن ایسا پولیس نے نہیں ہونے دیا. پولیس نے قتل تو چھپتا بھی نہیں ہے. تو کچھ ہی وقت گزرا, تفتیش کے دوران اس نے پھر اعتراف جرم کیا کہ اسی نے ہی اپنے بچوں کی جان لیا. اور پھر پولیس نے جب ڈیٹا نکالا, سیڈیا نکالا موبائل کے ساتھ کس کس کے ساتھ رابطے میں تھی, تو شہریار کے ساتھ اس کے رابطے پائے گئے. اور یہ پھر اس سے محبت کرتی تھی, شادی کرنا چاہتی تھی, اور اپنے شوہر سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ قدم میں اٹھا لوں, اپنے بچوں کو مار دوں, پھر یہ خود ہی چھوڑ دے گا. تو اب وہ چھوڑنا تو دور کی بات, وہ تو اب باہر بھی پتہ نہیں کب آئے گی. اب وہ جیل کی طرف روانہ کرتی جائے گی اور پھر وہاں پہ اپنی سزا کاٹے گی. حماد بھائی, کل جب ہم وہاں پہ گئے تو ہمارے ساتھ ایک اینی شاید تھا جس نے سب سے پہلے اس بچے کی لاش دیکھی اوپر جا کے, اور اس نے بتایا کہ جی ان کا والد جو تھا جب یہ گھر آیا تھا نا تو یہ بجلی کی تاروں کو چھیڑ رہا تھا. اور دورانِ مطلب چھیڑ چھاڑ جیسے عموماً لائٹ جاتی ہے تو لوگ اپنے سے نہیں کرتے کہ یار کوئی جوڑ نہ ہل گیا ہو. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا, ایک دم اوپر سے چیخنے کی آواز آئی ہے تو میں یہ سمجھا کہ یہ اوپر جا کے کہیں اس کی بیوی کو کرنٹ لگا ہے. اب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب اس کے شوہر کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا, مگر اس نے اوپر جا کے یوں کریکٹر شو کروایا کہ جیسے میں ابھی آئی ہوں اور میرے بچے جو ہیں وہ پہلے سے, اور باقاعدہ اس عورت کا پہلے الفاظ ہی یہ تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود مار دیا. اور وہ اینی شاید کہتا ہے کہ میں نے کہا تم کہاں پہ تھی, تو اس نے کہا جی کہ ہم لوگ تو باہر گئے تھے. یعنی کہ یہ سارا کا سارا اس کا ڈرامہ تھا. اس نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں یہ کر رہی ہوں یا ایسے کیا, مگر جو سی سی ٹی وی آ رہے تھے اس میں یہ آ رہا تھا کہ یہ شاید اپنے شوہر کو اس نے اپنے ساتھ میں لایا ہے, اور یہ وہاں سے رفو چکر ہو رہی تھی, اور گھر آ کے اس نے ایک نیا سین کریٹ کیا جس میں اس نے دکھایا کہ جی بچے جو سے تھے میرے, یہ سب کچھ کیا. اب مجھے بتائیے گا کہ پولیس کیا کہتی ہے جو اس کے چاچا کو پہلے شک کے بنا پہ پکڑا, دادی کو پکڑا, لوگوں کی نظر میں ایک ٹائم پہ تو وہ بےچارے بالکل مجرم ہو گئے تھے اور پھر انہیں چھوڑ بھی دیا. اب آگے اس کی کیا اہم پیش رفت ہوگی, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ بہت ہی دل خراش اور لرزہ خیز واردات تھی, اور معاشرے میں ایک خوف کی فضا پھیل چکی تھی. علاقے میں تو فضا خوف کی برقرار تھی, لیکن پورے معاشرے میں ایک سوال تھا کہ 3 بچوں کا قاتل آخر کون ہے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ماں اپنے 3 کم سن بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گی. تو شک تو ماں پر جا ہی نہیں رہا تھا, کیونکہ ماں نے پورا ڈرامائی انداز میں اپنے بچوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانے کا ڈرامہ بھی کیا تھا. اور جب آیا شوہر تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, بیوی اپنے شوہر کے سامنے ڈرامہ کرنے لگ پڑی, وہ قتل ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. لیکن پولیس کا کام تھا تفتیش کرنا. پولیس نے شک کی بنیاد پر گھر میں موجود تمام افراد کو حراست میں لیا تفتیش کے لیے. ایک ایسا قتل تھا جس کو ٹریس کرنا پولیس کے لیے چیلنج بن چکا تھا کہ ایک گھر میں 3 بچے اور گھر میں اور بھی فرد موجود ہیں, لیکن ماں باپ گھر میں نہیں ہے, تو شک تو جاتا ہے ان کے دیگر افراد پر. تو انہوں نے چچا کو پہلے حراست میں لیا, وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب رہا. پھر اس کے مزید اس کی بیوی کو بھی پکڑ لیا گیا, پھر اس بچوں کے ماں باپ کو ہی پکڑ لیا اور تھانے منتقل کر دیا. وہ تھانہ اچرانی لے کر گئے, وہ تھانہ گالی مارکیٹ لے کے گئے. علاقے کے تھانے میں تفتیش نہیں ہوئی, علاقے سے دور دوسرے تھانے میں تفتیش ہوئی, اور یہ ایک بڑے آفیسر نے 15 منٹ میں کیس سلجھا لیا تھا. لیکن جو دیگر بڑے افسران تھے, جو بڑے افسر تو ہیں لیکن تفتیش کا ان کو بالکل نہیں پتا, اور انہی کی وجہ سے یہ تفتیش ذرا ڈیلے ہو گئی, تفتیش کرنے کا ان کو سمجھ نہ آئی, جس کی وجہ سے معاشرے میں خوف برقرار رہا. تو بالآخر جب ایک سینئر آفیسر اپنی تفتیش میں 15 منٹ میں کیلکولیٹ کر چکا تھا کہ کون قاتل ہے اور کس کے ساتھ رابطے میں ہے, تو اس کے بعد ان ملزمان کو بجائے کہ سوسائٹی کے سامنے بدنام کرنا مناسب نہیں تھا, جو قاتل تھی اسی کو پکڑ لیتے اور اس کو سزا دلواتے, جو بھی کرنا اس کی تفتیش مزید کرتے. لیکن دیگر افراد کو پکڑ کر ایک پینک کیا گیا, ان کی عزت پامال کی گئی, ان پر الزام عائد کیا گیا, اور بغیر تحقیقات کے الزام عائد کر دینا یہ پولیس کا ایک روایتی انداز بھی ہے. اور لیکن جب پتہ چل گیا تھا 15 دنوں میں, تو 15 منٹ میں, تو پھر اس کی تفتیش
کرنے کے لیے اس کو حراست میں لے لینا چاہیے تھا, لیکن سب فیملی کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا. بہرحال پولیس نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ پولیس نے ایک قاتل ماں کو ٹریس کر لیا ہے اور اسے بیان بھی لے لیا ہے, اسے اگلوا بھی لیا ہے, اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے کہ وہی اپنے بچوں کی قاتل ہے. حماد بھائی آخر میں مجھے بتائیے گا, آپ کافی عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہیں, کیا ماں بھی کبھی قاتل نکلی ہے؟ ماں کئی بار قاتل نکلی ہے. کبھی ان کا جو ریلیشن ہوتا ہے کسی کے ساتھ, یہ معاشرے میں نا اب پہلے تو مرد حضرات کے ایشوز ہوتے تھے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے, وہ شادی شدہ خواتین ہیں, اپنے بچے بھی پیدا کر چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کہیں اور بھی رابطے میں ہیں. یہ موبائل نے بیڑا گر کر دیا, نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں. وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے. کسی کا اپنا گھر بھی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی میرا کتنا بڑا گھر ہے. وہ لوگ دیکھ دیکھ کے اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور پھر منہ مارتے ہیں کہیں اور وہ منہ مارنا ان کو پھر اب قاتل بھی بنا دیتا ہے اور اپنے ہی بچوں کا قاتل بنا دے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں تربیت کی بہت ضرورت ہے. اب موبائل ہماری تربیت کر رہے ہیں جو کہ پھر اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے حماد اسلم صاحب. اور آخر میں کہوں گا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب آپ ایک جانور بھی لیتے ہیں نا, اور اسے بھی عید والے دن جب ذبح کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہمارے بچوں کی, اکثر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خود کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس جانور سے محبت میں, مگر یہ ایک ایسی ماں تھی کہ جس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کو صرف اپنی آزادی کے لیے قتل کر دیا. آپ ایسی عورت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.